ہم وہ نہ ہو کہ کوفہ والوں نے بلایا اور خود نہیں پہنچے امام کی خدمت میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے، اہل کوفہ نہیں ہے کہ امام تنہا رہ جائے. اب وہ زمانہ نہیں ہے عزیزان محترم. ہر امام نے اپنے دور میں اس سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے، اس سسٹم کو بنایا ہے. ہمیں بعض اوقات، کیونکہ ہم لوگ شاید بعض اوقات اتنا مطالعہ نہیں کر پاتے، بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتے باقی ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے، ورنہ تاریخ جو بتا رہی ہے کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے پورا سسٹم جو ہے، یعنی ایک ایسا نیٹ ورک کہ جو ظاہر میں نظر نہیں آتا تھا، ایک پنہان نیٹ ورک، پورے جہاں جہاں پر اس وقت جو تھے وہ مسلمان رہتے تھے اس کو ڈیزائن کر دیا تھا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید امام صرف درس دیتے تھے اور تدریس کرتے تھے، اور امام کے دور میں جو ہے وہ درس کا سلسلہ بہت رہا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شاگرد تھے، یہ تھے، ایسا نہیں تھا. امام مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگ درس سنتے تھے، مگر وہ خلیفہ اجازت دیتے تھے ایسے بیٹھنے کا. امام نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے. ہر دور میں بڑی سختیوں سے لوگوں نے آ کر، بہرحال پھر بھی وہ ان دو ائمہ علیہ السلام کا جو دور ہے، پانچویں امام چھٹے امام کا، نسبتاً بنی امیہ اور بنی عباس کی اپنی لڑائی کی وجہ سے تھوڑا سا ایک موقع جو ہے وہ انہینس ہو گیا، لیکن پھر بھی سختیاں تھیں. اور امام نے پوری کوشش کر کے پلاننگ کر اور انقلاب کی طرف جو ہے وہ لے کر آ رہے تھے کہ بہرحال وہ خدا کی مصلحت ہے کہ جو بھی ہے وہ متوقع نہیں ہونا تھا اور آخری امام تک معاملہ پہنچنا تھا. لیکن امام نے بھی اپنا کام پورا انجام دیا. یعنی اب کیسے ایک امام انقلاب لے کر آئے گا، یعنی کیسے نیٹ ورک ڈیزائن ہوگا جہاں سختیاں ہیں، جہاں پر لوگ مخبری کر رہے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ہر دشمن کا یا حکومت کا بندہ جو ہے وہ اندر گھسا ہوا ہے، ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو کام کیسے کیا ہے؟ اگر امام نے پورا سسٹم ڈیزائن کیا تھا. ہر امام اپنے زمانے سے اس سسٹم کو ڈیزائن کرتا ہوا آہستہ 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 آ رہے تھے کہ یہاں تک کہ جو باقی ائمہ آئے، آٹھویں امام تک آیا تو معاملہ تھوڑا فلورش ہوا. لیکن امام کو بلایا اس لیے مدینہ سے، اس وقت کیوں بلایا اس نے مامون رشید نے؟ کیونکہ خود خراسان میں تھا اور امام مدینہ میں تھے. خوب اس نے سنا بھی لوگ تو چوک در جو انہی کے پیچھے آتے ہیں، تو ان کو ولی عہدی کے بہانے سے کہ میں آپ کو اپنا ولی عہدی دینا چاہتا ہوں، اصل بہانہ تو یہ تھا کہ اپنے قریب رکھوں انہیں، اپنی سرولنس میں رکھوں انہیں. کیوں خوف تھا؟ ہر اس دور کے حکمراں کو خوف تھا ائمہ سے. مگر نویں امام کی کتنی ایج تھی جب ان کو شہید کیا گیا؟ 25 سال ایک جوان ہوتا ہے. 25 سال کیا خوف تھا کہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے. خوف تھا. کیوں 7ویں امام جو ہے وہ زندان میں رہے اتنے سال تک؟ کیوں رہے؟ جانے محترم، شیعہ کہاں تھے اس وقت؟ امام زندان میں ہے، شیعہ کہاں تھے؟ ایسا تو نہیں کہ نہیں ہوں گے. مسئلہ ہے کہ امام نے مصیبتوں کو اپنے اوپر لیا شیعوں کی خاطر کہ میں مصیبت خود لے لوں، میرے شیعہ بچ جائیں. واقعی ائمہ نے جو مشکلات لی ہیں وہ ہمیں مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے مشکلات کو اپنے اوپر لیا ہے. لیکن بہرحال کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ خدا نے بھی کہا بس 10-11 ہو گئے. آپ دیکھیں 10ویں امام بھی سختی کے اندر، 11ویں امام سامرہ میں سختی کے اندر. اصل نامے اور لیٹر جو آتے ہیں وہ سبزی والا آ رہا ہے، وہ کچھ بیچنے آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خط دیے جا رہے ہیں، خط لیے جا رہے ہیں. کتنی سختی ہے، مگر کام نہیں چھٹا. اور پوری اس وقت عالم اسلام کے اندر 11ویں امام نے اپنے نیٹ ورک، اپنے نمائندے بھیج دیے تھے کہ لوگ جن کے ذریعے سے امام سے رجوع کرتے تھے، اور لوگوں کو تیار کر دیا تھا کہ اب غیبت آنے والی ہے، اب جب غیبت آئے گی تو تمہیں کیسے رہنا ہے.
5 سال کی عمر میں وقت کے امام جو ہیں وہ غیبت میں چلے گئے، غیبت صغریٰ 5 سال کے ہیں، والد 11ویں امام شہید ہو گئے۔ کیا مشکل ہے حکومت کو ان سے؟ کیا مشکلات تھیں ان کو؟ کیا تھا ایسا؟ اسی کو تو سمجھنا ہے آخر کہ کیا وجوہات ہے کہ ان کو برسر حکومت نہیں آنے دیا جاتا، یا اگر وہ کہتے بھی ہاں ہم تو کچھ نہیں کرے تو اپنا کام کرو، مگر ان کو پھر کیوں خوف ہوتا ہے ان سے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ اصل نمائندے ہیں، اور اگر انہیں چھوڑ دیا تو لوگ تو ان کو ویسے ہی فالو کریں گے، اور کرتے بھی ہیں لوگ، کیونکہ یہ تو مولا کائنات ہے کہ جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس کی اگر گردن پہ تلوار بھی رکھ دی جائے اور اسے کہا جائے اس محبت کا انکار کرو، وہ انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دشمن بھی جانتا تھا کہ جن کے دلوں میں یہ محبت ہے، یہ محبت پیوست ہے، اور جو دشمن ہے، منافق ہے، اس کے گردن میں تلوار رکھ دو وہ ان کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نطفے میں مشکل ہے، وہ پیچھے سے مشکل کے اندر ہے۔ عزیزان محترم، خوب اب یہ جو ہمارا عمل ہے اس کا میزان روز قیامت میں یہی ہے کہ میزان کیا ہے ہمارے اعمال کا؟ یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی وہ جو میزان ہوگا، وہ جو ناپا تولا جائے گا، یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ ناپا تولا جائے گا۔ دنیا میں معیار ناپنے تولنے کا الگ ہے، مثلا آپ کو پتھر تولنے ہیں تو آپ الگ انسٹرومنٹ یوز کریں گے، آپ کو سونا تولنا ہے تو آپ سونے تو اس میں تو نہیں ڈالیں گے، یہ سونا اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس کا الگ ہے۔ یعنی ہر چیز دنیا کے اندر، اسی طرح روز قیامت میں جو میزان ہے، جو چیزیں ہیں وہ الگ ہے، تو وہاں پر یہی رکھا جائے گا کہ محبت کتنی تھی۔ اب جتنی محبت ہوگی اس طرح پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ بھی ایک شخص روز قیامت میں بیان ہوتا ہے کہ اسے لے کے جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف، اور پھر بھی وہ امید کی نگاہ، تو کہتے ہیں کیا دیکھتا؟ کہا مجھے ابھی بھی امید ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا مطلب پھر بھی کچھ تو ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہ ایک شخص ہے، اس کے بعد ان کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ وہی ہے۔ تو کہا وہ رسول خدا کی خدمت میں لے کر آئے، اب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ بہرحال ہو گیا، اب تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنی پاس سے ایک پرچہ نکالا اور اس کے جو اعمال نامہ تھا اس پہ وہ پرچہ رکھ دیا، اس کے سارے عمل جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا، وہ پرچہ نیچے لے آیا، یعنی بھاری ہو گیا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی ایسی کیا چیز ہے؟ کہا یہ وہ صلوات ہے جو تم ہم پر بھیجا کرتے تھے۔ اب یہ رابطہ ایسا ہے کہ اسے دشمن نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتا۔